الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس حوالے سے آج آپ حضرات کے سامنے 3 مختصر باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور خاص طور پر 10 محرم کی کیا فضیلت ہے، اور اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دوسری بات 10 محرم کا روزہ ہے کہ اسلام نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور تیسری چیز ایک غلط فہمی جو ہمارے مسلمانوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کی جائے تو کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ زمانہ ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ زمانے کا بھی خالق ہے، زمان کا بھی خالق ہے، مکان کا بھی خالق ہے۔ جو زمانہ اللہ نے بنایا ہے اس میں اللہ نے 12 مہینے سال کے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خاص طور پر احترام والے مہینے کہلاتے ہیں، اشہر حرم، ادب احترام والے مہینے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں
مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، جس دن سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے، احترام والے مہینے، عزت والے مہینے، تم ان مہینوں کا احترام کرو۔ اور آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، نقصان مت پہنچاؤ، اور ایک معنی یہ اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، یعنی اس مہینے میں گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یہ گناہ سے خاص طور پر ان مہینوں میں بچو، یہ عزت والے مہینے، احترام والے مہینے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو اور اچھے خیر کے کام کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 4 مہینے بڑے عزت والے مہینے ہیں، اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 مہینے یہ ہے، ایک مہینہ رجب کا، اور 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو ان میں سے 4 احترام والے مہینے، عزت والے مہینے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی احترام والا مہینہ ہے، اور یہ پہلے دن سے بڑی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس مہینے میں ایک دن ہے 10 محرم کا دن، یہ دن بھی بڑا اہم دن ہے، مبارک دن ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر خاص انعامات فرمائی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 محرم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بعض انبیاء پر خاص انعامات فرمائے ہیں۔ بڑے بڑے واقعات جو ہوئے ہیں وہ اس دن میں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام جنتی میوہ کھایا، آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ سے آپ نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کیا، اور جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کی امت تھی جو اس کشتی میں سوار تھی، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور آپ کی وہ کشتی سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، 10 محرم کا دن تھا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے زندہ سلامت ان کو نکالا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، اور وہاں سے قافلے نے آ کر ان کو کنویں سے نکالا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، اللہ نے آپ کی بینائی واپس لوٹائی، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 10 محرم کا دن تھا، اور جب لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھایا، 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ دن پہلے سے ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر اس دن کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکے میں قریش وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور مدینے میں یہود وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ قریش کے روزہ رکھنے کی وجہ تو یہ تھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت اکرمہ سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ
10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ قریش سے ایک گناہ ہو گیا، انہیں بڑی ندامت ہوئی۔ جب ندامت کا احساس ہوا تو وہ ایک شخص کے پاس گئے مشورہ لینے کے لیے، اور جا کر ان سے مشورہ کیا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، استغفار چاہتے ہیں، ہم کفارہ دینا چاہتے ہیں، اس کی کیا صورت بہتر ہوگی کہ ہم اپنے اس گناہ جو ہم نے کیا ہے اس پہ بڑے نادم ہے، شرمسار ہے، تو ہم کوئی کفارہ دے، اس کی کیا صورت آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ 10 محرم کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس دن روزہ رکھا کرو۔ تو انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، جب بھی 10 محرم آتا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں اسلام سے پہلے یہود جو وہاں آباد تھے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور ان کی روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ نے شکرانے کا روزہ رکھا 10 محرم کے دن، تو یہ لوگ بھی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ کو مبعوث فرمایا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جب آپ مکے میں تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، تو آپ ہر سال 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ مکے میں آپ بعثت کے بعد 13 سال رہے اور مدینے میں 10 سال رہے، تو آپ نے مکی دور کے اندر روزہ رکھا 10 محرم کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اب 10 محرم کا روزہ فرض نہیں، اب سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے، تو بھی آپ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہجرت کے دوسرے سال، اب وہ 10 محرم کی فرضیت ختم ہو گئی۔ فمن شاء صامہ ومن شاء افطر، جس کا دل چاہتا وہ 10 محرم کا روزہ رکھتا، جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ اور 10 محرم یہ پہلے سے بڑے مبارک دن سمجھے آتے جا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو بیان کرنا ہے وہ 10 محرم کے روزے کے حوالے سے۔ تو اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی اس تاریخ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اب 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم،
ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ پر حق رکھتے ہیں، لہذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ تو آپ نے حکم دیا 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اب جو مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا، یہ سنت ہے۔ پہلے جو روزہ رکھا انہوں نے وہ فرض تھا، اب جو روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں اور رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اب یہ سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے 1 سال پہلے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو ہم بھی رکھتے ہیں، 10 محرم کو وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا اور 10 محرم کا دن آیا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ 9 محرم کا بھی ملا دوں گا، تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس لیے علماء نے لکھا ہے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانا یہ مسنون ہے، یا تو 9 محرم کا روزہ رکھے یا اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، ایک روزہ ملا لیں۔ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانا ہے، یا اس سے پہلے والا ملائے یا اس کے بعد والا ملا لیں، تاکہ مشابہت نہ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پسند فرمایا کہ مسلمان کی مشابہت کسی غیر کے ساتھ ملتی جلتی ہو، آپ نے یہ نہیں پسند فرمایا۔ ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے، اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے، ہماری اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ یہ مسنون ہے، اور اس کے ساتھ ایک روزہ ملانا چاہیے۔ اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ وہ لوگ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ 9 کا اس کے ساتھ ملاؤں گا، اور اس روزے پر اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا انتظار فرمایا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے اسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ آپ نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، شہر اللہ، مہینے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن خاص طور پر محرم کے بارے میں فرمایا شہر اللہ المحرم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اتنا اجر ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی بعض احادیث کی تشریح میں بیان کر چکا ہوں، نیک اعمال کی وجہ سے جو گناہوں کی معافی کا ذکر حدیث میں آتا ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور بندوں کا حق ہو تو ان سے معافی مانگنے یا ان کا حق ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کا حق ہو اور اس کو ادا نہ کیا ہو جیسے نماز روزہ وغیرہ تو توبے کے بعد اس کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے، تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں وہ بھی اس کی کوشش کریں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں،
اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا ہے۔ تیسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ ایک غلط فہمی جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی ہے، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ نہیں ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر شادی کی گئی تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ یہ دن، زمانہ، مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا ہے۔ آپ کسی بھی مہینے میں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو شادی نہ کرے، تو آپ مجھے کوئی مہینہ ایسا بتائے جس میں کوئی صحابی شہید نہ ہوا ہو، کسی نبی کی وفات نہ ہوئی ہو، کوئی بزرگ دنیا سے رخصت نہ ہوئے ہو۔ سال کے 12 مہینے ہیں، تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائے آپ کو ہر مہینے میں کوئی شہید نظر آئے گا، ہر مہینے میں کسی بزرگ کی وفات نظر آئے گی۔ محرم کا مہینہ ہے، پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ محرم کے بعد مہینہ ہے صفر، صفر کے مہینے میں بیر معونہ کی یہ جنگ ہوئی جس میں صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس سے بڑا اور کوئی غم ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کے اندر نہاوند کی جنگ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ایرانیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 40,000 صحابہ کا لشکر بھیجا، اور ایرانیوں کا لشکر تھا 2 لاکھ۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں 40,000 گئے، جنگ جیت کر آئے، اور ان کے 1 لاکھ آدمی مر گئے اور صحابہ 3,000 شہید ہو گئے ربیع الثانی میں۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ ہے، اس میں غزوہ موتا ہوئی، اس میں صحابہ شہید ہوئے۔ جمادی الثانی ہے، سیف اللہ خالد ابن ولید کی وفات ہوئی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ خالد ابن ولید، اللہ اکبر، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، اور وہ جرنیل تھے، جنگ میں شریک۔ اسلام کے بعد کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں وہ شریک نہ ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی تمنا آرزو یہ تھی کہ میں شہید ہو جاؤں۔ ان کے بدن میں کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ ہو، لیکن وہ بستر پر فوت ہوئے، اور روتے روتے فوت ہوئے۔ اپنے آپ سے کہتے تھے خالد، جنگوں میں تو نے حصہ لیا، تیری قسمت میں شہادت نہیں تھی، آج تو اونٹ کی طرح بستر پر مر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شہید نہیں ہوئے، کافر کے ہاتھ سے نہیں مرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا تھا، لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اگر کوئی کافر اسے شہید کر دیتا تو لوگوں کو موقع مل جاتا، خدا کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے سیف اللہ۔ اور جمادی الثانی میں ان کی وفات ہوئی۔ رجب کے مہینے میں سعد ابن عبادہ صحابی ہے، وہ وفات پائے۔ شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کی وفات ہوئی۔ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، خلیفہ چارم ہے، اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید کیے گئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ ہے۔ ذوالقعدہ میں ایک بہت بڑے بزرگ تابعی ہے مسلمہ بن مخلد، ان کی وفات ہوئی۔ حضرت سالم کی وفات ہوئی۔ اور ذوالحجہ میں اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ظلماً شہید کیا گیا۔ یہ 12 مہینے، یہ چند واقعات میں نے بتائے۔ تاریخ آپ پڑھے، آپ کو اور بھی صحابہ ملیں گے، بزرگ ملیں گے
ہر مہینے میں ہر ہفتے شہید ہوئے، اگر یہ حساب رکھا جائے کہ حضرت عثمان محرم میں شہید ہوئے، شادی نہیں کرنی چاہیے، حضرت حسین محرم میں شہید ہوئے، شادی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر تو سال کے 12 مہینے میں مسلمان شادی نہیں کریں گے، دنیا کے سارے مسلمان کنوارے رہ جائیں گے بھائی۔ جتنے شادی حال ہیں ہمارے ملکوں میں سب بند ہو جائیں گے، شادیاں ہی نہیں ہوں گی، شادیوں کا ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ بلکہ ایک عجیب بات آپ کو اور بتاؤں، بعض مورخین نے لکھا ہے، طبری نے اور ابن عساکر نے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شادی ہوئی ہجرت کے دوسرے سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ معلوم ہے کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ فرمایا محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، آپ کی امت میں، جہاں تک میں دیکھتا ہوں، مجھے حضرت علی اور فاطمہ سے کوئی خوبصورت جوڑا نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کی امت میں روح زمین پر اگر کوئی جوڑا ہے، حضرت علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ اس لیے شادی ہوتی ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان میاں بیوی کو ایسی خوشیاں نصیب فرما جیسے علی اور فاطمہ کو نصیب فرمائی تھی۔ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسی خوشیاں نصیب فرما جیسے حضرت علی اور فاطمہ کو خوشیاں نصیب کی تھی۔ حضرت علی اور فاطمہ تو اللہ اکبر، شہزادہ اور شہزادی ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے، محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے، اور ہم کہے جی محرم کے مہینے میں شادی منحوس ہوتی ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا تو علی کی طرح کام بھی کرنا چاہیے نا بھائی۔ حضرت علی نے تو شادی محرم میں کی، حضور نے اپنی بیٹی محرم میں دی حضرت علی کو۔ اللہ اکبر۔ یہ نحوست والا عقیدہ اسلام میں نہیں ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے۔ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو کچھ بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ذرا دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی قرآن میں بھی ہے کہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں۔ کون سے دن منحوس ہوتے ہیں؟ یہ سورہ قمر میں ہے، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد نے تکذیب کی، پس کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری ڈرانے والی باتیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تیز اور مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی۔ فی یوم نحس مستمر، فی یوم نحس، اللہ فرماتے تیز ہوا، مسلسل ہوا بھیجی۔ کب بھیجی؟ فی یوم نحس، منحوس دن میں۔ کہتے قرآن میں تو ہے منحوس دن۔ دیکھو بھائی، اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی ہیں کہتے قرآن میں سے ہم نے نکال کے بتایا دن منحوس ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہم کیا کہتے ہیں کوئی دن منحوس نہیں ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ دن منحوس ہوتا ہے، اور کہاں سے نکال کے دکھا رہے ہیں؟ قرآن سے۔ کہتے ہیں قرآن میں فی یوم نحس، منحوس دن میں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں دن منحوس نہیں ہوتا؟ بعض دن منحوس ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی پھر قرآن کی پوری بات بتاؤ نا، آدھی بات نہیں بتاؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے قوم عاد پر جو ہوا بھیجی تھی، جو عذاب بھیجا تھا، اس کا ذکر سورہ قمر میں اجمالاً ہے اور سورہ الحاقہ میں تفصیلاً ہے، اور وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہوا تھی، وہ جو عذاب تھا، وہ ایک دن نہیں تھا۔ فرمایا اللہ اکبر، فرمایا الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. اللہ نے ذکر کیا ہے قوم عاد پر عذاب آیا، وہاں اجمالاً ذکر ہوا، یہاں تفصیلاً ہو رہا ہے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، وہ ہوا جو اللہ نے ان پر مسلط کی تھی 7 لیال و8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں ان پر رہی. اس کا مطلب تو یہ پورے ہفتے میں ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں بچا جو منحوس نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اب ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن، اور عذاب تو ان پر 8 دن آیا. تو ہفتے میں تو کوئی دن بھی ایسا نہ بچا جو منحوس نہ ہو. آپ کے قانون کے مطابق تو ہفتے کے 7 دن منحوس ہو گئے. تو آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ بچا تو کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب تو یہ دنیا میں جو بھی وقت آ رہا ہے، جو سیکنڈ آ رہا ہے، جو وقت آ رہا ہے، منحوس ہے. اب یاد رکھو، قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن کا مطلب یہ ہے جن پر عذاب آیا وہ دن ان کے لیے منحوس تھے. جب عذاب ان سے ہٹ گیا وہ لوگ ہلاک ہو گئے. باقی لوگوں پر عذاب بھی نہیں، باقی لوگوں کے لیے باقی دن منحوس بھی نہیں. اس لیے اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہے میرے بھائی، کوئی دن منحوس نہیں ہے. یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کر دی ہے. اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرے، 10 محرم کا روزہ رکھے، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائے، خیر کے کام کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے. اب میں اس کا خلاصہ انگریزی میں بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست کل آئے تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی کچھ انگریزی میں بھی بیان کریں. One of our friend, he came to me last night and he requested me to give speech in English as well. As most of you know, I used to give speeches in English as well, long time ago, when there was only one Jum'ah gathering. So I used to give speech in Urdu, in English and in Arabic khutbah, same topic. But then we started the second Jum'ah, and second Jum'ah, the speech which is given in second Jum'ah, that speech is in English. So that is why I don't give speech in English, because our elders, they prefer to hear some of the knowledge from us on the day of Jum'ah in Urdu language. I don't have any problem. I can give speech in English, in Arabic, but we don't have much time. Problem is that we don't have time. As soon as we finish this Jum'ah, the next Jum'ah starts. Nowadays we have some time, but after 1 month there will be no time. Time will be very short. But I will try, inshallah, to deliver some of the speech summary in English as well. So today's topic was about Muharram, and I mentioned 3 points. So briefly I will inshallah mention in English as well. If you want more detail, so come to me inshallah after Jum'ah. I will inshallah give you more details as well. I don't mind, brother, listen. If you want dars in English, in Urdu, in Arabic, in Pashto, I can speak 4 languages inshallah. Okay. ہماری انگلش تو ویسی گلابی ہے لیکن گزارا کر لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، اتنی ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ. Any time you want, come to me inshallah. You want Darsul Quran, Darsul Hadith, Darsul Fiqh, you want to, the English speech of Jum'ah, come to us. So inshallah you will have more time, whole week inshallah. So today's khutbah was regarding Muharram, and there was 3 points. The first point was that the brief summary of the virtue and the blessing of this month, and especially the day of Ashura. Allah has made 12 months in ayah. This is mentioned in the Quran in Surah At-Tawbah. 4 months
they are sacred months. Ashhurul Hurum, Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah and Muharram. So that means from the first day, from the day when Allah created this whole world, from the first day, the month of Muharram is a sacred month. And especially the 10th of Muharram, it is a very blessed day. Many incidents took place in that day, and Allah blessed many prophets in that day, mentioned by some ulama. For example, Allah Azza wa Jal accepted the repentance of Adam alayhi salam on the day of Ashura. Nuh alayhi salam stopped at the Mount of Jodi, that was 10th of Muharram. Ibrahim alayhi salam was born, that was the day of 10th of Muharram. And Allah saved Ibrahim alayhi salam from fire on the day of Ashura. Yusuf alayhi salam, he came out from the well on the 10th of Ashura. Yaqub alayhi salam, eyesight was distorted, that was the day of Ashura. Isa alayhi salam was born on that day, and Allah took him to the sky, that was the 10th of Muharram. So from this we can understand that Muharram, and especially the 10th of Muharram, is a blessed day from the beginning. And at the time before Islam, the people of Makkah, Quraysh, they used to fast on 10th of Muharram. And also Jews in Medina, they used to fast as well. Hafiz ibn Hajar rahimahullah, he says that Ikramah raziyallahu anhu mentions that Quraysh, the people of Makkah, they committed a sin and then they regretted. They went to a wise person to get advice how to make tawbah and istighfar. And he advised him that you should fast on the day of Muharram because this is a blessed day in the sight of Allah. So they started fasting on that day. And the people of Medina, they used to fast on that day because they knew Musa alayhi salam and Bani Israel, they were saved by Allah on that day. And Musa alayhi salam, he fasted on that day. So they say we are followers of Musa alayhi salam, so we fast on that day. The second point was that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at the time of Makkah, before Hijrah, he used to fast until Allah Azza wa Jalla prescribed and he ordered us to fast on the month of Ramadan. And that was in the second year of Hijrah. So before the second year of Hijrah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Muslims, they used to fast on that day. According to Imam Abu Hanifa rahimahullah, he says that time before Ramadan, fasting on the day of Muharram was farz, compulsory. But when Allah prescribed the fasting of Ramadan, then that order was taken away by Allah. So now it is sunnah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he saw the people of Medina, Jewish, fasting on that day. He asked them, why are you fasting on that day? They replied, because we are the followers of Musa alayhi salam and he was saved on that day and he fasted. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, we have more right than you on Musa alayhi salam, so we will follow him as well. But later on, some Sahaba asked Prophet alayhi salam, they said, we and Jews, we are fasting on the same day. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, if I am alive in next year, I will fast the 9th of Muharram as well. So it is sunnah to fast one
extra day with the 10th of Muharram, either 9th or 11th. The last point was about marriages in the month of Muharram. Some people, they have belief of not marrying in that month due to the shahadat of Hussein radiyallahu ta'ala anhu. They said this is the month of gham, huzn and sorrow. This is not the month of joy and happiness. This is totally against Islam. There is no any restriction. According to Quran and Hadith and Sunnah, you are allowed to marry in any month you want. If it is, if someone believes that Hazrat Hussein radiyallahu anhu, he was martyred on the 10th of Muharram in this month, so you will find many shuhada and martyrs in each and every month. As I mentioned in my Urdu speech, Umar radiyallahu anhu, he was martyred 1st of Muharram. 10th Muharram, Hussein radiyallahu anhu. Safar, in the month of Safar, Bir Ma'una, this battle took place. Many Sahaba, they were killed. Rabiul Awwal, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away. And Rabiul Sani, the battle of Nahawan took place. 3,000 Sahaba, they were martyred, they were killed. Umar radiyallahu anhu, he sent 40,000 Sahaba against the Persian army. They were 200,000. And you know how many they killed? 40,000 Sahaba, they killed 100,000 soldiers of there. 3,000 they were killed. And then Jamadi Usani, Khalid bin Walid, he passed away. Rajab Sa'ad bin Ubadah, Sha'ban, the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kulsum, Ramazan, Hazrat Ali radiyallahu anhu were killed. Shawwal, Hazrat Hamza radiyallahu anhu, he was martyred. Zulqa'da, Maslama bin Mukhallad, the great Tabi'i, he passed away. Zulhijjah, Hazrat Usman radiyallahu anhu, he was killed. So there is each and every month you find shuhada and great Sahaba, they were killed. So this is not right in Islam. You can marry in each and every month. Even some ulama, for example, Tabari and Ibn Asakir, they have mentioned, they are the historian, they say Ali and Fatima radiyallahu anhu, they got married in the month of Muharram. In the 2nd year of Hijrah, when they came to Medina, the best couple of this ummah, Ali and Fatima, they got married in the month of Muharram. So if someone loves Ali radiyallahu ta'ala, he should follow the footsteps of Ali radiyallahu anhu. So this is totally against Islam that you cannot marry in Muharram. भाई समझ गए बात? आप नहीं करते हैं वो अलग बात है, कोई फर्ज नहीं है आपके ऊपर मुहर्रम में शादी करें, लेकिन अगर ये अकीदा कोई रखता है कि मुहर्रम में शादी करनी ही नहीं चाहिए, ये मनहूस है, इसमें गुनाह होता है और ये जायज़ नहीं है, तो ये गलत कर रहा है। ये अकीदा उसका ठीक नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हिंदुओं में ये चीज़ें होती है, फला दिन अच्छा है और फला वक्त अच्छा है और फला टाइम अच्छा नहीं है, फला टाइम में शादी नहीं करनी चाहिए, फला वक्त में शादी नहीं करनी चाहिए, सितारा उधर चला जाता है, सितारा इधर आ जाता है, हमारी किस्मत बदल जाती है। ये इस्लाम में ये चीज़ें नहीं हैं। सब कुछ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।